کل میری چھوٹی بھتیجی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ خاندان میں بہت سے لوگ فوت ہو گئے ہیں، لیکن جو دکھ اور درد اور پریشانی مجھے اپنی بھتیجی کے فوت ہونے پہ ہے، وہ شاید ہی کسی اور کے فوت ہونے پہ نہ ہو۔ جب بچی اسپتال میں ایڈمٹ کی گئی اور آئی سی یو میں داخل ہوئی، ڈاکٹروں کے بقول انہیں مائیوکارڈائٹس بیماری تھی، جس میں بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ جب وہ اسپتال میں تھی اس وقت میں خال میں موجود تھا۔ اپنے بھائی اور اپنے والد محترم صاحب کے ساتھ مشورہ کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آج ادھر ہی رکیں اور کل انشاءاللہ آپ آ جائیں گے، تو ہمارے ساتھ جو پرسوں دن ہے وہ بھی گزار کے آپ واپس چلے جائیں گے۔ اس وقت میں خال میں موجود تھا اور چیئر لفٹ کے ذریعے میں دریا کراس کر کے خال سے تیمرگرہ اور تیمرگرہ سے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میں گاؤں میں داخل ہی ہونے والا تھا کہ مجھے اپنی بھتیجی کے بارے میں یہ علم ہوا کہ وہ فوت ہو چکی ہے۔ میرے بھائی ان کو ساتھ لے کے ادھر سے گھر روانہ ہوئے۔ جب میں گھر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ میری امی اور ابو اس بات سے بے خبر ہیں، تو میں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ لیکن جب وہ اسپتال سے گھر پہنچے تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میرا رونے کی وجہ سے برا حال تھا۔ بڑی کوشش سے میں آواز میں رونے کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ بچی کی خوبصورت شکل دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ جنازہ میں نے خود پڑھایا۔ اس وقت مجھے ایک دوسری بات ذہن میں آئی، جس کی وجہ سے میں ایک غم سے نکل کر دوسرے غم میں داخل ہوا اور میرا اپنا غم ہلکا ہونے لگا۔ مجھے فلسطین کے بچے بچیاں یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اس وقت بارود برسا برسا کر فلسطینیوں کی آبادیوں کو ملیامیٹ کیا گیا۔ اتنا بارود برسایا گیا کہ سانس لینا دشوار ہوا۔ صورتحال یہ ہے کہ نہ علاج و معالجہ کی کوئی ترتیب ہے، نہ بجلی ہے، نہ کمیونیکیشن کے ذرائع دستیاب ہیں۔ چاروں طرف سے بارڈر سیل کر کے ایک بڑے علاقے کو محصور کیا گیا۔ نہ ادھر سے نکلنے کی کوئی صورت ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ علاج ہے، نہ ریسکیو ہے، نہ ہی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو میں سوچتا ہوں ایسے حالات میں میرے بھائیوں فلسطینیوں پہ کیا گزری ہوگی۔ میری بھتیجی کو ہر سہولت، علاج و معالجہ، ڈاکٹر، ہسپتال، کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہمیں تو دکھ پہنچا، ہماری آنکھیں بھر آئی اور دل خون کے آنسو رویا۔ لیکن سوچیں کہ فلسطین کے جو بچے بارود کی نظر ہو گئے، جو دشمن کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ میں بچوں کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ اس تکلیف سے میں خود گزرا ہوں۔ جنگ و جدل کے ماحول میں جب ان کے سروں کے اوپر چھت نہ ہو، ریسکیو کے لیے کوئی ٹیم نہ ہو، اور نہ ہی کسی کو اپنا دکڑا سنانے کے لیے کمیونیکیشن کے کچھ ذرائع، یہ بدترین انسانیت سوز، ظالمانہ، وحشیانہ طرز عمل ان سے اختیار کیا گیا۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت حقوق انسانی کے نام پہ بنی ہوئی تنظیمیں موجود ہیں جو انسانی حقوق کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، وہ اس ظلم پہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ UN وہ ایک خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر یہی ظلم جو فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھا گیا، اگر یہ ظلم جانوروں پر ہو جاتا تو یہ اس کے اوپر آواز اٹھاتے، بات کرتے، شور شرابہ کرتے۔ اور تو اور امریکہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے اور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ ہمارے ان مسلمانوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے کہ جو ابھی بھی امریکہ کو انسانیت کے علمبردار سمجھتے ہیں۔ وہ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہاں انسانیت کی قدر ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا یہ فلسطینی انسان نہیں ہے؟ خیر، ہمیں ان سے نہ پہلے کوئی توقع تھی اور نہ آئندہ ان سے ہماری خیر کی اور مسلمانوں کے فلاح کی کوئی توقع ہے۔ ان کے منافقانہ رویے ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ممالک اپنے اس بھائی اور دوست ملک فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی تکلیف کو محسوس کریں، اپنے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کریں،
اپنی ایک مضبوط بلاک بنائیں اور مسئلہ فلسطین سمیت اپنے تمام مسائل کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی ترتیب بنائیں۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔